بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو قصہ لوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عشق ہی تو ہے۔ زرنش، یہ کپڑے استری کر کے شاہ زین کو دے آؤ۔ چچی کی بات پر زرنش کا سانس رک گیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ تمہارا شوہر ہے، 4 سال بعد آیا ہے۔ 4 سال پہلے اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس نے شاہ زین پر الزام لگایا تھا، تو گھر والوں نے عزت بچانے کے لیے اس کا نکاح شاہ زین سے کروایا تھا، جس کی وجہ سے شاہ زین کی گرل فرینڈ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور شاہ زین غصے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے کمرے میں گئی تو شاہ زین ٹاول باندھے کھڑا تھا۔ آج پھر کوئی الزام لگانے کا ارادہ ہے؟ شاہ زین نے غصے میں اس کی نم نگاہوں میں دیکھ کر کہا تو نظریں چرا کر تیزی سے پلٹنے لگی، پر اگلے ہی پل پاؤں پھسلا اور سیدھی شاہ زین کے سینے چوڑے پر جا گری۔ شاہ زین کی سخت گرفت اس کے بازوؤں پر تھی، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ پا رہی تھی۔ زرنش کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ چھوڑیے مجھے، زرنش نے ہڑبڑا کر نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہ زین نے اسے چھوڑنے کے بجائے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ 4 سال پہلے تو تم خود میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، آج اتنی پاک باز کیوں بن رہی ہو؟ میں نے کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈا تھا۔ زرنش اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو زرنش۔ شاہ زین نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ زرنش 2 قدم پیچھے جا کر بیڈ کے کونے سے ٹکرائی۔ شاہ زین نے غصے سے بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھائے۔ تمہاری اس ایک گھٹیا حرکت نے میری زندگی برباد کر دی۔ علیزے مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور تم آرام سے یہاں میری ماں کے ساتھ عیش کر رہی ہو۔ شاہ زین پلیز۔ زرنش کے آنسو اب اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ مجھے پتہ ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں ڈر گئی تھی۔ غلطی؟ شاہ زین نے زبردستی ہنستے ہوئے قمیض کے بٹن بند کرنا شروع کیے۔ کسی کی زندگی تباہ کر دینا غلطی ہوتی ہے؟ تم نے اپنی عزت بچانے کے لیے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، پورے خاندان کے سامنے مجھے گناہگار بنا دیا۔ میں مانتی ہوں۔ اس بار اس نے شاہ زین کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے غلط کیا تھا۔ پاپا مجھے جان سے مار دیتے اگر انہیں پتہ چلتا کہ وہ لڑکا تو مر جاتی۔ شاہ زین نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ وہ اس کے بالکل قریب آیا۔ تم مر جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا، کم از کم میری محبت تو مجھ سے نہ چھینتی۔ زرنش کچھ بول نہ سکی، بس سسکیاں لیتی رہی۔ شاہ زین نے گہرا سانس لیا، اپنے بال پیچھے کیے اور الماری سے اپنی گھڑی نکالنے لگا۔ اب یہاں کھڑے ہو کر ڈرامہ بند کرو اور باہر جاؤ، مجھے تمہاری شکل دیکھ کر بھی گھٹن ہوتی ہے۔ شاہ زین نے بغیر مڑے کہا۔ زرنش نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ دلدل کی طرح دھستی ہوئی شرمندگی اسے جینے نہیں دے رہی تھی۔ باہر ہال میں چچی صوفے پر بیٹھی مٹر چیر رہی تھی۔ زرنش کو تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر انہوں نے آواز دی، زرنش سننا ذرا۔ زرنش نے خود کو سنبھالا، 2 سیکنڈ کے لیے رکی اور رخ موڑ کر چچی کے پاس چلی گئی۔ جی چچی۔ شاہ زین نے کپڑے لیے ہیں؟ کچھ کہا اس نے؟ چچی نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں تھی نا، 4 سال بعد بیٹا گھر آیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کی دوری ختم ہو جائے۔ جی لے لیے، وہ تیار ہو رہے ہیں۔ زرنش نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر تو بھی جا کر تیار ہو جا، رات کو تیرے تایا ابو نے سب کو کھانے پر بلایا ہے۔ شاہ زین کے آنے کی خوشی میں سب لوگ ہوں گے وہاں، چچی نے مسکرا کر کہا۔ زرنش کی تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تایا ابو کے گھر جانا، مطلب اسی تایا ابو کے سامنے جانا جس کے بیٹے عاصم کی وجہ سے 4 سال پہلے یہ سب ہوا تھا۔ چچی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں نہ جاؤں، زرنش نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ چچی کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ انہوں نے مٹر کا دانہ پلیٹ میں پٹخا۔ کیوں نہ جاؤ؟ 4 سال بعد تمہارے شوہر واپس آیا ہے اور تم گھر پر بیٹھو گی، لوگ باتیں بنائیں گے۔ زرنش
پہلے ہی اس نکاح کو لے کر خاندان میں جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ اب مزید تماشا مت مناؤ۔ زرنش کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں بچا تھا۔ وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ماضی کی وہ ہولناک دن اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ 4 سال پہلے تایا ابو کا بیٹا عاصم، جو زرنش کے پیچھے پاگل تھا، اس دن گھر میں کوئی نہیں تھا جب عاصم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ زرنش نے خود کو بچانے کے لیے عاصم کو دھکا دیا اور باہر بھاگی، لیکن اس وقت تایا ابو اور چچا گھر میں داخل ہو گئے۔ عاصم نے موقع دیکھ کر خود کو مظلوم بنا لیا اور زرنش پر الزام لگانے ہی والا تھا کہ زرنش نے ڈر کے مارے اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے سامنے کھڑے شاہ زین کا نام لے لیا کہ شاہ زین نے اسے کمرے میں بلایا تھا۔ شاہ زین جو اتفاق سے اسی وقت وہاں آیا تھا، سب کی نظروں میں گناہ گار بن گیا۔ تایا ابو نے غصے میں اس وقت دونوں کا نکاح پڑھوا دیا اور شاہ زین کی محبت علیزے یہ سب برداشت نہ کر سکی اور ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ دروازے پر دستک سے زرنش کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ زرنش، تم اندر آؤ۔ اندر ہو۔ یہ تایا ابو کی بیٹی مریم کی آواز تھی۔ زرنش نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھولا۔ مریم باہر کھڑی مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی نفرت کا جذبہ تھا جو 4 سال سے تایا ابو کے پورے خاندان میں زرنش کے لیے تھی۔ ہاں مریم، آؤ نا۔ زرنش نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ بس یہ کہنے آئی تھی کہ جلدی تیار ہو جاؤ، سب گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں۔ اور ہاں، مریم نے کمرے کے اندر جھانکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، شاہ زین بھائی تم کب کے باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، وہ تمہارے انتظار کرنے کی زحمت نہیں کریں گے۔ ویسے بھی جو نکاح زبردستی کا ہو اس میں مرد ایسے ہی اکیلا بھاگتا ہے۔ مریم کی بات زرنش کے دل کو لگی۔ میں آ رہی ہوں مریم، تم چلو، زرنش نے جواب دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے چہرے کو دیکھا۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن اس خوبصورتی پر اب پچھتاوے کی دھول جمی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنا، ہلکا سا کاجل لگایا، اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ سین میں چچا اور چچی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ شاہ زین ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ زرنش تم پیچھے بیٹھ جاؤ، میں آگے بیٹھ رہی ہوں، چچی نے کہا۔ زرنش خاموشی سے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پوری راہ گاڑی میں عجیب سی خاموشی رہی۔ شاہ زین نے ایک بار بھی شیشے میں سے پیچھے نہیں دیکھا۔ جب وہ تایا ابو کے گھر پہنچے تو پورا گھر لائٹ سے چمک رہا تھا۔ عاصم صحن میں ہی کھڑا مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی، عاصم کی نظر سب سے پہلے شاہ زین پر اور پھر اس کے پیچھے اترنے والی زرنش پر پڑی۔ عاصم کے چہرے پر ایک عجیب سی زہریلی مسکراہٹ ابھری، جسے دیکھ کر زرنش کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وقت تو گزر گیا تھا، لیکن 4 سال بعد بھی عاصم کی آنکھوں کا وہ ناگوار اور گندا انداز بالکل نہیں بدلا تھا۔ شاہ زین گاڑی سے اترا اور عاصم کی طرف بڑھا۔ عاصم نے آگے بڑھ کر شاہ زین کو گلے لگا لیا۔ ویلکم بیک شاہ زین بھائی، بڑے سال لگا دیے آنے میں۔ شاہ زین نے رسمی طور پر اسے گلے لگایا۔ بس عاصم، کچھ مجبوریاں تھیں، شاہ زین نے سرد آواز میں کہا۔ عاصم نے شاہ زین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر سائڈ سے کھڑی زرنش کو دیکھا، جو چچی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجبوریاں یا پھر کچھ پرانی یادیں؟ عاصم نے جان بوجھ کر زرنش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ زین نے عاصم کو ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور زرنش کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ شاہ زین کی آنکھوں میں ایک بار پھر غصہ اور شک ابھرا تھا۔ اسے لگا کہ شاید زرنش اب بھی عاصم کے لیے ہی سب ڈرامہ کر رہی تھی۔ اندر چلیے، سب انتظار کر رہے ہیں، شاہ زین نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے نارمل رکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ سب لوگ اندر ہال کی طرف بڑھے۔ زرنش سب کے پیچھے چل رہی تھی کہ اچانک عاصم نے اسے اپنے قدم دھیمے کیے اور بالکل زرنش کے برابر میں آ گیا۔ آج بھی اتنی ہی ڈری ہوئی ہو جتنا 4 سال پہلے تھی؟ عاصم نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ صرف زرنش سن سکے۔ تم نے شاہ زین کو پھنسا تو دیا، پر وہ تمہارا کبھی نہیں ہو پایا۔
سچ کہتے ہیں زرنش، گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے۔ زرنش کے قدم وہیں رک گئے اور اس کی سانسیں جیسے تھم سی گئیں۔ اس نے تڑپ کر سامنے دیکھا جہاں شاہ زین مڑے بغیر جا رہا تھا، اور وہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ وہ 4 سال پرانے اس سچ کے ساتھ کھڑی تھی جسے اس نے دل میں دفن کیا ہوا تھا، اور وہ جھوٹ روز اس کا دل کونٹ رہا تھا۔ حال میں داخل ہوتے ہی تایا ابو نے آگے بڑھ کر شاہ زین کو گلے سے لگا لیا۔ جیتے رہو میرے شیر، اللہ کا شکر ہے تمہیں اپنے گھر کی یاد آئی ہی گئی۔ بس تایا ابو، وہاں کام کی مصروفیات ایسی تھیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شاہ زین نے بہت دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ زرنش چپ چاپ ایک کونے میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ تائی امی اور باقی چچیاں کچن اور ہال کے چکر لگا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں تایا ابو کے دوسرے بیٹے حارث اور عثمان بھی اپنے کزن احمر کے ساتھ وہاں آ گئے۔ او بھائی، فائنلی مسٹر شاہ زین تشریف لے آئے۔ حارث نے ہنستے ہوئے شاہ زین سے ہاتھ ملایا۔ یار، تم تو ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ فون تک تو بدل لیا تھا تم نے۔ ہاں یار، وہاں نیٹ ورک کا بھی ایشو تھا اور بس شیڈول بہت ٹائٹ تھا۔ شاہ زین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں لاشعوری طور پر ایک بار زرنش پر گئیں، جو بالکل الگ تھلگ بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ چلیے جی، اب سب آ ہی گئے ہیں تو کھانا لگنے میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے، کیوں نہ کوئی گیم کھیلی جائے، پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ مریم نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ وہ جان بوجھ کر ماحول کو ایسا بنا رہی تھی جیسے جہاں سب کا سامنا ہو۔ ہاں یار، لوڈو یا کیرم بورڈ نکالتے ہیں، عثمان نے مشورہ دیا۔ نہیں یار، لوڈو میں وہ مزہ نہیں ہے۔ سچ یا چیلنج کا کھیل کھیلتے ہیں، یا ڈیر کوئی نہیں کرے گا، بس ٹروتھ، سب کو سچ بولنا پڑے گا۔ عاصم نے صوفے کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے تیکھی نظروں سے زرنش کو دیکھا۔ زرنش کا دل ایک دم سے ڈوبنے لگا۔ وہ عاصم کی نیت اچھی طرح جانتی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو سب گول دائرے میں بیٹھو۔ مریم نے سب کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ شاہ زین، حارث، عثمان، احمر، مریم اور عاصم ایک بڑے دائرے میں بیٹھ گئے۔ زرنش وہیں صوفے پر بیٹھی رہی۔ زرنش، تم وہاں کیوں اکیلی بیٹھی ہو؟ آؤ نا، حارث نے آواز دی۔ نہیں حارث، تم لوگ کھیلو، میں ٹھیک ہوں یہاں، زرنش نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے آ جاؤ بھابھی، اب شاہ زین بھائی آ گئے ہیں تو اتنی دوری کہاں کی ہے؟ عاصم نے جان بوجھ کر بھابھی کے لفظ پر زور دیا۔ شاہ زین نے عاصم کو گھور کر دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ چچی نے بھی کچن سے جھانک کر کہا۔ زرنش، بچوں کے ساتھ بیٹھ، کیوں بڑھیوں کی طرح آگے بیٹھی ہے؟ زرنش نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر دائرے میں مریم اور احمر کے بیچ بیٹھ گئی۔ عاصم بالکل اس کے سامنے تھا اور شاہ زین تھوڑا سائڈ پر۔ عثمان نے ایک خالی بوتل فرش پر رکھی اور اسے گھما دیا۔ بوتل گھومی، اس کا رخ حارث کی طرف رک گیا۔ ہاں بھائی حارث، سچ بتاؤ، دبئی جانے کے بعد تم نے تائی امی سے چھپ کر کوئی گرل فرینڈ بنائی تھی؟ احمر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں یار، وہاں کام سے جان چھوٹے تو بندہ کچھ اور سوچے۔ حارث نے ہنس کر ٹالا۔ دوبارہ بوتل گھمائی گئی۔ اس بار بوتل کا منہ سیدھا شاہ زین کی طرف رکا۔ حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کو پتہ تھا کہ شاہ زین کی زندگی میں 4 سال پہلے کیا طوفان آیا تھا۔ شاہ زین بھائی، اب آپ کی باری، مریم نے دھیمی آواز میں کہا۔ سچ بتانا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ پوچھو، شاہ زین کا لہجہ بالکل بے رخی کا تھا۔ عاصم کو جیسے ہی موقع ملا اس نے فوراً سوال کر ڈالا۔ شاہ زین بھائی، پچھلے 4 سالوں میں کیا کبھی کسی لڑکی نے آپ کے دل میں جگہ بنائی، یا اب بھی وہ پرانی محبت، میرا مطلب ہے علیزے، یاد آتی ہے؟ اس سوال پر جیسے پورے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ زرنش نے ڈرتے ڈرتے شاہ زین کی طرف دیکھا۔ شاہ زین کی آنکھیں غصے سے چمکیں۔ اس نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی۔ میری زندگی میں علیزے سے زیادہ اہم کوئی نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ شاہ زین نے اپنی نظریں زرنش کے چہرے پر ٹکا دیں جہاں اب آنسو تیرنے لگے تھے۔ کچھ لوگ زبردستی زندگی میں آ تو جاتے ہیں پر وہ دل میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ میرے لیے وہ 4 سال پہلے بھی ایک حادثہ تھی۔
اور آج بھی صرف ایک پچھتاوا ہے۔ شاہزین کا ایک ایک لفظ زرنش کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ سب کے سامنے تماشا بن چکی تھی۔ کزنس نے نظریں جھکا لیں، ماحول میں عجیب سی گھٹن پیدا ہو گئی۔ چلیے اگلی باری۔ عثمان نے بات سنبھالنے کے لیے جلدی سے بوتل دوبارہ گھمائی۔ قسمت کا کھیل دیکھیں۔ بوتل گھومنے کے بعد اس بار زرنش کے سامنے آ کر رک گئی۔ ہاں زرنش، اب تم بتاؤ، مریم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہیں ان 4 سالوں میں کبھی شاہزین بھائی کی یاد آئی یا تم یہاں اکیلی ہی خوش تھی؟ زرنش نے شاہزین کی طرف دیکھا جو اب اسے بالکل بے رخی سے دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف عاصم کے چہرے پر وہ وحشیانہ چمک تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی قسمت کو تسلیم کیا ہے۔ زرنش کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ جواب نہیں ہوا زرنش، عاصم نے بیچ میں بات کاٹی۔ سوال یہ تھا کہ کیا تمہیں شاہزین سے محبت ہوئی یا پھر تمہارے دل میں اب بھی کوئی اور ہے، جیسے کوئی پرانا راز؟ زرنش نے تڑپ کر عاصم کو دیکھا۔ عاصم کی آنکھوں میں صاف دھمکی تھی کہ اگر اب بھی تم نے منہ کھولا تو میں سب برباد کر دوں گا۔ میں واش روم جا رہی ہوں۔ زرنش اب مزید یہ زہر برداشت نہیں کر سکی۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی دائرے سے اٹھی اور تیزی سے ہاتھ سے باہر نکل گئی۔ وہ تایا ابو کے گھر کے پچھلے صحن کی طرف بھاگی جہاں اندھیرا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ کیوں میں نے اس دن عاصم کو سچ سب کو نہیں بتا سکی؟ وہ دیوار سے سر ٹکا کر سسکیاں لے رہی تھی۔ شاہزین کی کوئی غلطی نہیں تھی اور میں نے اسی کو پھنسا دیا۔ وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ رو لو زرنش، جتنا رو سکتی ہو رو لو۔ اچانک اندھیرے سے ایک جانی پہچانی گھناؤنی آواز ابھری۔ زرنش نے ڈر کر پیچھے دیکھا۔ عاصم وہاں کھڑا تھا۔ اس کی جیب میں ہاتھ تھے۔ وہ بڑی عیاشی سے زرنش کی بے بسی کا مزہ لے رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو عاصم؟ جاؤ یہاں سے، زرنش نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے غصے سے کہا۔ کیوں نہ آؤں؟ اپنی پرانی دوست سے ملنے آیا ہوں۔ 4 سال بعد دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ عاصم 2 قدم آگے بڑھا۔ تم نے سوچا تھا کہ شاہزین واپس آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھ لیا نا وہ تم سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ آج بھی وہ علیزے کے لیے روتا ہے۔ وہ میری وجہ سے روتا ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ برا کیا۔ لیکن تم دنیا کے سب سے گھٹیا انسان ہو عاصم۔ اس دن اگر تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا ہوتا تو آج ہم سب کی زندگی ایسی نہ ہوتی۔ زرنش کی آواز غصے سے کانپ ہی رہی تھی۔ تو بتا کیوں نہیں دیتی؟ عاصم نے طنز سے ہنستے ہوئے کہا۔ جاؤ جا کر بتا دو شاہزین کو کہ اس دن میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی اور تم نے ڈر کے مارے اس کا نام لے لیا۔ جاؤ بولو اس سے۔ میں بتا دوں گی، زرنش نے ہمت اکٹھی کر کے کہا۔ کبھی نہیں بتا پاؤ گی۔ عاصم اس کے بالکل قریب آیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا۔ جس دن تم نے شاہزین کو سچ بتایا نا، اس دن میں تایا ابو اور چچا کو وہ خط دکھا دوں گا جو 4 سال پہلے تم نے مجھے لکھا تھا، جو میں نے خود تمہاری ہینڈ رائٹنگ میں تیار کروا کے رکھا ہوا ہے۔ سب یہی سمجھیں گے کہ تم اور میں ریلیشن میں تھے اور تم نے شاہزین کو جان بوجھ کر بدنام کیا۔ شاہزین تو تمہیں چھوڑے گا ہی، تمہارے اپنے ماں باپ بھی تمہیں زہر دے دیں گے۔ زرنش ساکت کھڑی عاصم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا سچ اب اس کے اپنے ہی گلے کا پھندا بن چکا تھا۔ زرنش کہاں ہو تم؟ اچانک ہال کے دروازے سے شاہزین کی سخت آواز گونجی۔ وہ پچھلے صحن کی طرف ہی آ رہا تھا۔ عاصم نے مسکرا کر زرنش کو دیکھا اور جلدی سے پودوں کی دوسری طرف سے نکل گیا۔ زرنش وہیں اندھیرے میں کھڑی کانپ رہی تھی کہ اسی وقت شاہزین تیز قدموں سے وہاں پہنچا۔ اس کی نظر زرنش کے روئے ہوئے چہرے اور بکھرے ہوئے حواسوں پر پڑی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ اسے لگا جیسے ابھی یہاں کوئی اور بھی تھا۔ تم یہاں اندھیرے میں کیا کر رہی ہو اور تمہارا چہرہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ شاہزین نے شک بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں زرنش کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اور عاصم کہاں ہے؟ وہ بھی ابھی ہال سے باہر نکلا تھا۔ زرنش کا دل رک گیا۔ اگر اس نے شاہزین کو کچھ بھی بتایا تو عاصم وہ جھوٹا خط سب کے سامنے لے کر آئے گا۔
وہ کہیں کی نہیں رہے گی، لیکن اگر وہ چپ رہی تو شاہزین کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ بولو زرنش، چپ کیوں ہو؟ کیا چھپا رہی ہو تم؟ شاہزین نے اس کا بازو دبوچ کر اپنی طرف کھینچا۔ شاہزین، چھوڑیے مجھے، درد ہو رہا ہے، زرنش نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تاکہ اندر حال تک آواز نہ جائے۔ درد؟ شاہزین نے طنزیہ ہنستے ہوئے اس کا بازو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ درد کیا ہوتا ہے زرنش؟ یہ تم مجھے بتاؤ گی؟ 4 سال سے جو درد میں ہر روز ہر پل بھگت رہا ہوں، اس کا حساب کون دے گا؟ سچ سچ بتاؤ، عاصم یہاں کیا کر رہا تھا؟ تم دونوں اندھیرے میں یہاں کیا باتیں کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں، عاصم یہاں نہیں تھا۔ زرنش نے جھوٹ بولا کیونکہ سچ بولنے کی قیمت بہت بڑی تھی۔ جھوٹ مت بولو زرنش۔ شاہزین نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ زرنش دیوار سے جا ٹکرائی۔ میں بے وقوف نہیں ہوں زرنش، میں نے عاصم کو اس طرف آتے دیکھا تھا، اور اب تمہاری یہ حالت، تم اب بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو نا۔ 4 سال پہلے بھی تم دونوں کا کوئی چکر تھا، اسی لیے تم نے عاصم کو بچانے کے لیے میرا نام استعمال کیا۔ آپ کو جو سوچنا ہے سوچیے۔ شاہزین، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، زرنش نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ہمت جمع کی اور سرد لہجے میں کہا۔ اور اگر آپ کو مجھ پر اتنا ہی شک ہے تو کیوں نہیں چھوڑ دیتے مجھے؟ کیوں تماشا بنا رکھا ہے اس نکاح کا؟ شاہزین 2 قدم آگے بڑھا، اس کا چہرہ بالکل زرنش کے چہرے کے قریب تھا۔ چھوڑ دوں گا اتنی آسانی سے تاکہ تم اور عاصم عیش کر سکو؟ نہیں زرنش، یہ غلطی میں کبھی نہیں کروں گا۔ میں تمہیں اس نکاح کے بندھن میں رکھ کر تڑپاؤں گا، بالکل ویسے ہی جیسے میں تڑپا ہوں۔ ابھی شاہزین کچھ اور کہتا کہ پیچھے سے تائی امی کی آواز آئی۔ شاہزین، زرنش، کہاں ہو تم دونوں؟ کھانا لگ گیا ہے، اندر آؤ۔ شاہزین نے آخری سرد نظر زرنش پر ڈالی، اپنے کپڑے درست کیے اور بغیر کچھ کہے حال کی طرف چلا گیا۔ زرنش نے گہرا سانس لیا، دیوار کا سہارا لے کر اپنے کانپتے ہوئے پاؤں کو سنبھالا اور اپنے چہرے کو دوپٹے سے صاف کر کے اندر کی طرف بڑھی۔ کھانے کی میز پر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ عاصم تایا ابو کے ساتھ بیٹھا بڑے سکون سے بریانی پلیٹ میں نکال رہا تھا۔ شاہزین حارث اور عثمان کے درمیان بیٹھا تھا۔ زرنش، یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس، مریم نے جان بوجھ کر اپنے ساتھ والی کرسی خالی دے کر آواز دی۔ زرنش خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن نکالا۔ کیا ہوا بھابھی، کھانا پسند نہیں آیا؟ عاصم نے اچانک میز کی دوسری طرف سے زرنش کو دیکھ کر اونچی آواز میں کہا۔ سب کی نظریں زرنش پر اٹھ گئیں۔ نہیں عاصم، بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، زرنش نے نیچے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہونی چاہیے، آخر شاہزین بھائی اتنے سالوں بعد آئے ہیں، خوشی کے مارے تو طبیعت اور اچھی ہو جانی چاہیے۔ عاصم نے طنز کرتے ہوئے شاہزین کی طرف دیکھا۔ کیوں شاہزین بھائی، آپ نے بھابھی کو کوئی گفٹ نہیں دیا باہر سے لایا ہوا؟ شاہزین نے اپنا چمچ پلیٹ میں رکھا اور اس کی نظریں عاصم پر جم گئیں۔ گفٹ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں عاصم جو اس کے حقدار ہوں، جو رشتے زبردستی گلے پڑے ہوں، انہیں بس نبھایا جاتا ہے، ان پر گفٹ ضائع نہیں کیے جاتے۔ پورے حال میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ تایا ابو نے شاہزین کو دیکھا، پھر چچا کی طرف دیکھا، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ چچی نے بات بدلنے کے لیے جلدی سے کہا، شاہزین یہ شامی کباب لو، تمہاری پسند کے بنے ہیں۔ کھانے کے بعد سب ڈرائنگ روم میں چائے کے لیے بیٹھ گئے۔ زرنش کچن میں چلی گئی تاکہ چائے کے کپ سمیٹنے میں تائی امی کی مدد کرے۔ زرنش، ذرا یہ چائے کا مگ شاہزین کو دے آؤ، اور باہر سے ان میں فون پر بات کر رہا ہے۔ تائی امی نے گرم مگ زرنش کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ زرنش مگ لے کر باہر آئی۔ شاہزین لان میں کھڑا فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ زرنش کے قدم وہیں رک گئے جب اس نے شاہزین کے منہ سے وہ نام سنا، علیزے، پلیز میری بات سنو، میں جانتا ہوں تم ناراض ہو لیکن میری مجبوری سمجھو، میں اس عورت کے ساتھ صرف نام کا رشتہ نبھا رہا ہوں، میرے دل میں آج بھی صرف تم ہو۔ شاہزین کی آواز میں علیزے کے لیے وہی تڑپ تھی جو 4 سال پہلے تھی۔ زرنش کے ہاتھ کانپنے لگے، مگ میں سے گرم چائے اچھل کر اس کے ہاتھ پر گری، اس کا دل اسی وقت بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ شاہزین نے پیچھے آہٹ سنی پر فوراً فون کاٹا اور موڑ کر دیکھا۔ زرنش کو وہاں کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم یہاں میری جاسوسی کر رہی ہو؟ شاہزین نے غصے سے کہا۔ آپ کی چائے، زرنش نے کانپتی ہوئی آواز میں مگ آگے بڑھایا۔ شاہزین نے مگ پکڑنے کے بجائے زرنش کا ہاتھ دیکھا جس پر چائے گرنے سے سرخ نشان بن رہا تھا۔ مگ جھٹکے سے پکڑ لیا۔ آئندہ میرے آس پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ تم نے سنا ہے اسے اپنے دماغ میں بٹھا لو، میری زندگی میں تمہاری جگہ کبھی نہیں بن سکتی۔ رات کے 12 بجے جب وہ لوگ واپس اپنے گھر پہنچے تو چچا چچی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شاہزین سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، زرنش پیچھے پیچھے آئی۔ جیسے ہی زرنش کمرے میں داخل ہونے لگی، شاہزین نے دروازے
के बीच में खड़े होकर इसका रास्ता रोक दिया। कहाँ आ रही हो? शाहज़ैन ने पूछा। कमरे में, जर्निश ने मासूमियत से कहा। ये मेरा कमरा है जर्निश, तुम्हारा सामान मैंने बाहर लाउंज के छोटे स्टोर रूम में वाले कमरे में रखवा दिया है, आज से तुम वहीं रहोगी, शाहज़ैन ने स्मार्ट लहजे में कहा। लेकिन शाहज़ैन, चच्ची क्या सोचेंगी अगर इन्हें पता चला तो? जर्निश की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या सोचता है, मैं एक ऐसी लड़की के साथ एक छत के नीचे तो रह सकता हूँ, लेकिन एक कमरे में नहीं जिसकी नीयत पर मुझे शक हो। शाहज़ैन ने यह कहकर जर्निश के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। जर्निश वहीं बंद दरवाजे के सामने बैठ गई। रात का पिछला पहर था, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। इसकी ज़िंदगी भी इस अंधेरे की नज़र हो चुकी थी। वो रोते रोते लाउंज के इस छोटे से कमरे की तरफ बढ़ी। इसने जैसे ही इस छोटे से कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर जाने लगी। अंधेरे में किसी ने इसका मुंह पीछे से ज़ोर से दबा दिया। इसी कमरे के अंदर खींचकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। जर्निश की आंखें खौफ से फैल गईं। इस शख्स ने जर्निश के कान के पास झुककर धीमी और जहरीली आवाज़ में कहा, कैसा लगा शाहज़ैन का रवैया? मैंने कहा था ना जर्निश, वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। अब बोलो, मेरे पास आओगी या मैं वो ख़त शाहज़ैन के मेज़ पर रख दूँ? वो आसिम था जो चोरी छुपे के घर के पिछले रास्ते से अंदर दाखिल हो चुका था। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं जर्निश, या तो मेरी बात मानो या फिर सुबह का सूरज तुम्हारी बर्बादी की नई दस्तान लेकर निकलेगा। आसिम ने इसके कान के पास जहरीले लहजे में सरगोशी की। जर्निश अपनी बकिया ताकत इकट्ठी की और इसने आसिम के इस बाजू पर अपने नाखन बुरी तरह चबो दिए और पूरी ताकत से अपने पैर इसके पाँव पर मारा। आसिम तड़प कर 2 कदम पीछे हटा और इसके मुंह से धीमी सी चीख निकली। मौका पाते ही जर्निश ने हड़बड़ाकर कमरे का स्विच ऑन कर दिया। सफ़ेद रोशनी चमकती ही आसिम गुस्से से तलमला कर इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जर्निश ने फ़ौरन बेड साइड पर पड़ा लोहे का भारी लैंप उठा लिया। पीछे हटो आसिम, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना मैं इतनी ज़ोर से चलाऊंगी कि चचा और शाहज़ैन भाई इसी वक्त यहाँ होंगे। फिर जो होगा मैं इसकी परवाह नहीं करूँगी। जर्निश की आवाज़ गुस्से से और खौफ से मारे काँप रही थी, लेकिन इसकी आंखों में इस बार मराने वाली ज़िद थी। आसिम रुक गया। चालाक हो गई हो जर्निश, लेकिन याद रखना आसिम इतनी जल्दी हार नहीं मानता। ये ख़त कल सुबह शाहज़ैन के हाथ में होगा। इसने अपनी जेब से एक तय किया हुआ पुराना कागज़ निकाला और इसे जर्निश के सामने लहराया। दिखाओ ये ख़त अभी ये तमाशा ख़त्म करो। अचानक दरवाजे पर एक आवाज़ गूंजी। जर्निश ने घबरा कर देखा, दरवाजे पर शाहज़ैन खड़ा था। वो कमरे का दरवाज़ा ठीक से बंद न होने और अंधेरे में आसिम की धीमी चीख सुनकर वहाँ पहुँचा था। आसिम का रंग एक सेकंड के लिए उड़ गया, लेकिन वो शातिर इंसान था। इसने फ़ौरन अपने चेहरे पर मासूमियत का मखौटा चढ़ाया और एक कागज़ पीछे छुपाने की एक्टिंग करने लगा। शाहज़ैन भाई, शुक्र है आप आ गए। देखिए, मैं तो बस जर्निश की ये समझाने आया था कि आपसे माफ़ी मांग ले, लेकिन ये तो उल्टा मुझ पर ही गर्म हो रही है। आसिम ने अपने लहजे को घबराया हुआ बनाया। वो कागज़ मुझे दो आसिम। शाहज़ैन आसिम के बिल्कुल करीब आया। इसका लहजा पुरसकून था। आसिम ने चंद लम्हे सोचा, फिर एक गहरा सांस लेकर वो कागज़ शाहज़ैन के हाथ में थमा दिया। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता भाई। ये ख़त जर्निश ने 4 साल पहले मुझे लिखा था, जब हमारा रिलेशन था और आप बीच में आ गए। ये झूठ बोल रहा है शाहज़ैन, खुदा की कसम ये झूठ है। ये हैंड राइटिंग मेरी नहीं है, ये वो पागलों की तरह चलाई। शाहज़ैन ने कागज़ खोला। इसकी नज़रें अल्फाज पर टिक गईं। ख़त में वाकई जर्निश की हैंड राइटिंग जैसी लिखाई में आसिम से मोहब्बत का इज़हार और शाहज़ैन के रास्ते से हटाने की बातें लिखी थीं। शाहज़ैन का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होने लगा। इसने ख़त बंद किया और इसे अपनी जेब में रख लिया। तुम जाओ यहाँ से आसिम, अभी। शाहज़ैन ने बग़ैर आसिम की तरफ देखे कहा। लेकिन भाई, आप मेरी बात। मैंने कहा बाहर निकलो। आसिम ने जर्निश के एक फतेहाना नज़र से देखा और पिछले दरवाजे से निकल गया। अब कमरे में सिर्फ शाहज़ैन और जर्निश थे। जर्निश रोते रोते शाहज़ैन के पैरों के पास बैठ गई। शाहज़ैन, मेरी बात सुनिए, वो ख़त जेली है। आसिम ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। बस जर्निश, एक लफ्ज़ भी और मत बोलना। इसकी आंखों में अब नफ़रत की इंतहा थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो तुम्हारे कमरे में था रात के इस पहर, और तुम अब भी मासूम बन रही हो। वो ज़बरदस्ती आया था। तुम चलाई क्यों नहीं बुलाया तुमने मुझे या अब्बू को? क्योंकि तुम डर रही थी कि तुम्हारा ये कुराज खुल जाएगा। जर्निश चुप हो गई। वो क्या कहती कि वो शाहज़ैन की ज़िंदगी बचाने के लिए चुप थी। शाहज़ैन ने एक गहरा सांस लिया, जैसे इसने कोई बड़ा फ़ैसला कर लिया हो। तुम चाहती हो ना कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए? ठीक है, कल सुबह ताया अब्बू के घर पर ये सब हो गया जमा होंगे। मैं पूरे ख़ानदान के सामने ये ख़त रखूँगा और सबको बताऊँगा कि तुम किस किरदार की औरत हो। इसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। शाहज़ैन ने बेरहमी से कहा। नहीं शाहज़ैन, ऐसा मत करें, पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जर्निश ने इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शाहज़ैन ने इसे दूर धकेल दिया और कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चला गया। पूरी रात जर्निश ने इस छोटे से कमरे की फर्श पर रोते रोते गुजार दी। सुबह जब चच्ची ने दरवाज़ा खोला तो जर्निश की हालत देखकर वो दंग रह गई। ये क्या हालत बना रखी है जर्निश, और कमरा बाहर से क्यों बंद है?
چچی نے پریشانی سے پوچھا۔ اس نے پہلے کہ زرنش کہتی لاؤنج سے شاہزین کی آواز آئی، امی تیار ہو جائیں، ہم تایا ابو کے گھر جا رہے ہیں۔ ابھی صبح صبح وہاں کیوں جانا ہے بیٹا؟ چچی نے حیرت سے پوچھا۔ وہاں ایک بہت پرانا حساب برابر کرنا ہے۔ شاہزین کے لہجے کی سختی دیکھ کر چچی مزید کچھ نہ بول سکیں اور تیار ہونے چلی گئیں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ دوبارہ تایا ابو کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تایا ابو، تائی امی، عاصم، مریم اور باقی کزنز بھی وہاں موجود تھے۔ عاصم صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج زرنش کا ہمیشہ کے لیے چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ وہاں شاہزین بیٹا، خیریت تو ہے؟ صبح صبح سب کو یوں اچانک کیوں بلایا؟ تایا ابو نے اخبار سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہزین کھڑا ہوا اور اس نے اپنی جیب سے وہ خط نکال کر تایا ابو کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ تایا ابو، 4 سال پہلے آپ نے جس گناہ کی سزا مجھے دی تھی، آج اس کا اصل سچ آپ کے سامنے ہے۔ یہ خط پڑھیے جو زرنش نے عاصم کو لکھا تھا۔ تایا ابو نے کانپتے ہاتھوں سے خط اٹھایا اور پڑھنے لگے۔ تائی امی اور چچی بھی خط دیکھنے کے لیے آگے بڑھیں۔ زرنش نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے، اسے لگ رہا تھا کہ اب سب ختم ہو گیا۔ تایا ابو نے خط پڑھ کر عاصم کی طرف دیکھا، پھر شاہزین کی طرف۔ عاصم، یہ کیا ہے؟ تایا ابو نے پوچھا۔ پاپا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ زرنش میرے پیچھے پاگل تھی۔ اور عاصم نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ تایا ابو نے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ عاصم کے منہ پر مارا۔ تایا ابو نے وہ پرانا پیلا پڑا ہوا کاغذ میز پر رکھا اور ایک گہرا سانس لے کر ہال میں موجود تمام کزنز کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ اب وہ کسی تماشے کی موڈ میں نہیں تھے۔ حارث، عثمان، مریم، احمد، تم سب بچے ابھی باہر جاؤ، مجھے بڑوں سے اور ان تینوں سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ تایا ابو نے نبے تلے لہجے میں حکم دیا۔ سب کزن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ اب لاؤنج میں صرف تایا ابو، تائی امی، چچا چچی اور ان کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے شاہزین، زرنش اور عاصم رہ گئے تھے۔ عاصم کے چہرے پر اب بھی ایک عجیب سی بے یقینی تھی، جبکہ شاہزین کی نظریں زمین میں دھنسی ہوئی تھیں۔ زرنش صوفے کے کونے میں سر جھکائے بس اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ تایا ابو صوفے سے اٹھے، چند قدم ٹہلے اور پھر شاہزین کے سامنے آ کر رک گئے۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ ہو گیا۔ تایا ابو کی آواز میں ایک پچھتاوا تھا۔ انہوں نے چچا اور چچی کی طرف دیکھا اور پھر بولے، اجمل بھائی، بھابھی، میں مانتا ہوں کہ 4 سال پہلے سب سے بڑی غلطی میری ہے۔ میں نے غصے اور جذبات میں آ کر بنا کسی گہرائی میں جائے، بنا پوری تفصیلات معلوم کیے ان بچوں کا نکاح کروایا دیا۔ مجھے لگا میں اپنی عزت بچا رہا ہوں، پر میں نے یہ نہیں سوچا کہ زبردستی کے بندھن کبھی سکھ نہیں دیتے۔ بھائی جان، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ چچا نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تایا ابو نے ہاتھ کے اشارے سے نے روکا۔ میں پچھلے چند دنوں سے، جب سے شاہزین واپس آیا ہے، بہت غور کر رہا ہوں۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان دونوں کے چہروں پر ایک پل کے لیے بھی سکون نظر نہیں آیا۔ شاہزین کی آنکھوں میں صرف نفرت اور بیزاری ہے، اور زرنش، یہ بچی تو جیسے جیتے جی مر چکی ہے۔ روز روز کا یہ گھٹن کا ماحول پورے گھر کو کھا رہا ہے۔ شاہزین نے تڑپ کر تایا ابو کو دیکھا۔ تایا ابو، تم کچھ مت بولو شاہزین، پہلے میری بات پوری سنو۔ تایا ابو نے اسے ٹوکا اور سب کی طرف دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ان دونوں کو طلاق دلوا دیتے ہیں۔ یہ لفظ سنتے ہی زرنش کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا نہ بھول گیا، اور شاہزین نے چونک کر زرنش کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ طلاق؟ ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ چچی نے گھبرا کر اپنے آنسو پوچھتے اور تایا ابو کے قریب آئی۔ مجھے پتہ ہے بھابھی، میں جانتا ہوں کہ یہ رواج کے خلاف ہے، یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تایا ابو نے چچی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لیکن ان بچوں کی زندگی برباد کرنے سے تو بہتر ہے نا، ہم ان کو طلاق کروا کے کچھ وقت بعد ان کی اپنی اپنی پسند سے دوبارہ نکاح کروا دیں گے، تاکہ سب بچے سکون سے رہ سکیں اور ہمارے گھر کا جو سکون 4 سال سے برباد ہو چکا ہے وہ واپس برقرار ہو جائے۔ بچوں کی خوشی کی خاطر مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، اور میں یہ فیصلہ لے چکا ہوں۔ پورے لاؤنج میں چند سیکنڈ کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا۔ چچا نے ایک لمبا سانس لیا، شاہزین اور زرنش کے چہرے کو دیکھا جس پر بے بسی لکھی تھی، اور پھر تایا ابو کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھائی جان، ہم نے پہلے بھی آپ کے ہر فیصلے پر جی کہا تھا، کبھی آپ کی بات کے آگے زبان نہیں کھولی، اور آج بھی ہم وہی کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کے بڑے ہیں۔ آپ جو سوچیں گے ہمارے بھلے کے لیے ہی سوچیں گے۔ چچا نے بہت سنجیدگی سے اپنا سر ہلا دیا۔ جی بھائی صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ان کی بھلائی ہے تو ہمیں آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر منظور ہے۔
ताई अम्मी और चच्ची ने भी रोते हुए हामी भर ली। आसिम जो एक कोने में खड़ा था, इसके चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट उभरी, लेकिन ताया अब्बू ने इसे ऐसी सख्त नज़रों से घूरा कि वो फ़ौरन अपनी नज़रें झुका गया। फैसला हो चुका था। वो दोनों ख़ानदानों के बड़ों में ने इस बात पर मोहर लगा दी थी कि शाहज़ैन बगैर कुछ कहे तेज़ कदमों से हाल से बाहर निकल गया, जबकि ज़र्निश अपने दुपट्टे का पल्लू मुंह पर रखा और रोती हुई चच्ची के साथ वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। 2 दिन गुजर गए। घर में तलाक के पेपर्स आने की बातें चल रही थी। पूरा घर एक अजीब सी संगीन खामोशी तारी थी। ना कोई किसी से बात करता था, ना कोई हंसता था। असर की नमाज का वक्त था। ज़र्निश अपने छोटे से कमरे में जाए नमाज बिछाए। इसने सफ़ेद रंग का दुपट्टा सर पर अच्छी तरह से लपेटा और नियत बांध दी। नमाज के दौरान इसकी सस्कियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। जब वो सलाम फेर कर दुआ के लिए उठी तो इसके दोनों हाथ कांप रहे थे और आंसू उभर कर इसकी हथेलियों पर गिर रहे थे। ऐ अल्लाह, ज़र्निश ने धीमी आवाज़ में पुकारा। इसका पूरा वजूद लरज़ रहा था। मैं जानती हूँ मैं गुनाहगार हूँ। माजी में मैं मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई। मैं डर गई थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए एक बेगुनाह पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन मेरे अल्लाह, आप तो मेरे दिल का हाल अच्छे से जानता है ना। आप तो सब जानते हैं। इसने अपने हाथ मज़ीद ऊंचे किए। मुझसे जो भूल हुई है, इस पर हर पल शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मेरी ज़िंदगी में आप सुकून ले आए। मैं थक गई हूँ इस पछतावे की आग में जल जल कर। आप तो सब देख रहे हैं, सबके दिलों का हाल जानते हैं। ये किसकी नीयत क्या है, ये आजमाइश अब ख़त्म कर दे अल्लाह जी। मैं बहुत परेशान हूँ अब, और इस दबाव में, इस दुख में मुझसे नहीं रहा जाता। मुझे हिम्मत दे, मेरे हक़ में जो बेहतर है वो कर दे। मैं हार गई हूँ मेरे मालिक। दुआ मांगते मांगते वो जानिमाज़ पर ही सर रख कर देर तक रोती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना दिल का सारा बोझ अल्लाह के सामने हल्का कर रही हो। रात का पिछला पहर था और ठंडी पुरसकून हवा चल रही थी। ज़र्निश छत के मंडेर के पास आकर खड़ी थी हो गई। उदास नज़रों से काले वसी आसमान की तरफ देखने लगी, जहाँ चंद तारे मध्यम सी चमक रहे थे। आसमान को देखते हुए इसके जहन में ताया अबू का वो फैसला घूम रहा था कि हम उन बच्चों को तलाक दिलवा देते हैं। ज़र्निश अभी मंडेर के सहारे खड़ी आसमान को देख ही रही थी कि पीछे सीढ़ियों पर हल्की सी आहट हुई। इसने चौंक कर रुख मोड़ा तो सामने आसिम को खड़ा पाया। इसके चेहरे पर वही पुरानी जहरीली मुस्कुराहट थी जिसे देखकर ज़र्निश का खून खोल उठा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आसिम? नीचे जाओ वरना मैं शोर मचाऊंगी। आसिम चंद कदम आगे बढ़ा और तंजिया अंदाज में हंसा। शोर? आप किस बात का ज़र्निश? कल सुबह तलाक के कागजात आ रहे हैं और तुम्हारा ये ज़बरदस्ती का शौहर तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल देगा। फिर ताया अबू मेरा निकाह तुमसे करवा देंगे, क्योंकि ख़ानदान में तुम्हारा हाथ थामने वाला कोई और नहीं होगा। कल से तुम मेरी हो जाओगी ज़र्निश, सिर्फ़ मेरी। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो आसिम, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने शाहज़ैन की ज़िंदगी भी बर्बाद की और मेरी भी। लेकिन मुझे बस एक बात बताओ, जाने से पहले मेरा ये शक दूर कर दो, तुमने वो ख़त बिल्कुल मेरी हैंड राइटिंग में कैसे लिखवाया? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा घटिया ख़त लिखूं। ज़र्निश ने मज़लूम बनते हुए पूछा। आसिम ने फ़ख्र से अपने गिरबान पर हाथ रखा और हंसते लगा। तुम क्या समझती हो ज़र्निश, आसिम बेवकूफ़ है। 4 साल पहले जब तुमने मैट्रिक के पेपर्स दिए थे तो तुम्हारी वो उर्दू की नोटबुक मेरे पास ही रह गई थी। मैंने इसमें लिखे हुए तुम्हारे एक एक लफ्ज़ को कॉपी किया, फिर अपने दोस्त की दुकान से वही पुराना कागज़ ढूंढा और जो तुम्हारी इस डायरी के पेजेस से मैच करता था, और इस पर हूबहू तुम्हारी लिखाई छाप दी। शाहज़ैन तो क्या, दुनिया का कोई भी बंदा इसे देखता तो यही समझता कि ये तुमने लिखा है। शाहज़ैन के दिल में तुम्हारे लिए जो नफ़रत मैंने 4 साल पहले बोई थी, वो आज भी इतनी ही पक्की है कि आजकल जब तुम इस घर से फ़ारिग होगी तो तुम्हारे साथ इतना जुल्म करूँगा, तुम्हें इतना तड़पाऊँगा जितना तुमने मुझे 4 साल तड़पाया है। आसिम ने वशियाना अंदाज में कहा। बस मुझे मेरा जवाब मिल गया, ज़र्निश ने सख्त लहजे में कहा और वहाँ से मुड़कर नीचे की तरफ भाग गई। आसिम इसे देखता रह गया। अगली सुबह ताया अबू के लाउंज में सब लोग इकट्ठे थे। माहौल पर उदासी और संजीदगी का गहरा साया था। टेबल पर तलाक के कागजात रखे हुए थे और शाहज़ैन के हाथ में पेन था। इसका चेहरा जर्द था और वो एक बार ज़र्निश को देखना चाहता था, लेकिन ज़र्निश ने अपनी नज़रें झुका रखी थी। जैसे ही शाहज़ैन के पेन कागज़ पर रखा, साइन करने लगा, ज़र्निश की आवाज़ गूंजी। ठहरिए शाहज़ैन, साइन करने से पहले मेरी एक बात सुन लें। ताया अबू ने चौंक कर देखा। ज़र्निश बेटी, अब क्या बाकी रह गया है?
تایا ابو بس مجھے میری بات کرنے کے لیے 5 منٹ دے دیں، اس کے بعد بے شک شاہزین سائن کر دے۔ زرنش نے چادر کے اندر سے اپنا موبائل نکالا۔ اس نے عاصم کی طرف دیکھا جو صوفے پر بیٹھا اب گھبرا رہا تھا۔ زرنش نے موبائل کو پلے بٹن دبا دیا۔ پورے حال میں عاصم کی وہ زہریلی آواز گونجنے لگی، میں نے تمہاری اردو کی نوٹ بک سے ایک لفظ کاپی کیا، ہو بہو تمہاری لکھائی چھاپ دی، میں تمہیں اتنا تڑپاؤں گا جتنا تم نے مجھے تڑپایا۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو پورے کمرے میں ایسے جیسے طوفان آ گیا۔ چچا غصے سے کھڑے ہو گئے اور چچی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ شاہزین کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس نے پاگلوں کی طرح عاصم کو دیکھا جس کا چہرہ اب خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ عاصم، تایا ابو زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ کمینے انسان، تم نے اپنی ہی کزن کی زندگی برباد کر دی، تم نے پورے خاندان کو جھوٹ کے جال میں پھنسائے رکھا۔ شاہزین لرزتے ہوئے صوفے سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ وہ زرنش کے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ زرنش، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے 4 سال تم پر ظلم کیا، تمہیں گناہگار سمجھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اس رشتے کو اب دل سے نبھاؤں گا۔ تائی امی اور چچی بھی روتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ہاں زرنش بیٹی، ہمارے بچے سے غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دو، اب تم دونوں خوش رہو۔ لیکن زرنش نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ شاہزین کی گرفت سے چھڑوا لیا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا شاہزین، اور میں نے عاصم کو بھی اللہ کے سپرد کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرنش نے مضبوط آواز میں کہا، مجھے اس پورے ماحول سے نفرت ہو چکی ہے، جہاں 4 سال تک میری پاک دامنی پر کیچڑ اچھالا گیا، جہاں روز میرا گلا گھونٹا گیا، میں وہاں اب ایک پل نہیں رہ سکتی، مجھے یہ رشتہ اب نہیں چاہیے، مجھے طلاق چاہیے۔ زرنش، ایسا مت کہو یار، میں بدل جاؤں گا، شاہزین نے گڑگڑا کر کہا۔ نہیں شاہزین، شک کا جو زہر آپ کے دل میں تھا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اب ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو اس گھٹن سے الگ ہو کر۔ زرنش نے تایا ابو کی طرف دیکھا، تایا ابو پلیز ان سے کہیں کہ سائن کر دیں۔ تایا ابو نے روتے ہوئے شاہزین کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ شاہزین نے کانپتے ہاتھوں سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ زرنش نے ایک گہرا اور ہلکا سانس لیا، جیسے اس کے کندھوں سے وزنی بوجھ اتر گیا ہو۔ 6 مہینے بعد پنجاب کے ایک چھوٹے اور پرسکون شہر کے ایک سرکاری اسکول کے صحن میں بچوں کی ہنسنے اور کھیلنے کی آواز گونج رہی تھی۔ زرنش لائٹ بلو کلر کے سادہ سوٹ میں ملبوس، سر پر سکارف باندھے، ہاتھ میں کچھ کتابیں لیے کلاس روم سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا پچھتاوا یا اداسی نہیں تھی بلکہ ایک خوبصورت اور سچی مسکراہٹ تھی۔ اس نے لاہور کا وہ ہنگامہ، جو جھوٹے رشتے اور وہ پچھلی زندگی ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دی تھی، اب وہ یہاں چھوٹے بچوں کو پڑھاتی تھی، ان معصوم روحوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی اور اپنی کمائی سے ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر چلا رہی تھی۔ شام کے وقت وہ اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں چائے کا کپ لیے بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تارے اب بھی وہیں تھے، لیکن آج اس کا دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ عاصم کے ظلم اور شاہزین کی نفرت سے آزاد ہو کر اللہ کے شکر کے ساتھ ایک مکمل پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ یہی اس کی کہانی کا وہ خوبصورت انجام تھا جس کا خوف اس نے پچھلے 4 سالوں سے دیکھا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیے کہ نیکسٹ ٹاپک پہ کون سی ویڈیو ہونی چاہیے۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔